ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو قواعد کا سلسلہ چل رہا ہے، یہ ویڈیو نمبر 3 ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا تھا کہ اردو قواعد کو 5 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے: علم ہجا، علم صرف، علم نحو، علم عروض، علم بلاغت، اور ان سب کی تعریف ہم نے کی تھی۔ اور یہ بتایا تھا کہ علم ہجا میں حروف تہجی کے متعلق بات کی جاتی ہے، علم صرف میں الفاظ کے متعلق بات کی جاتی ہے، اور علم نحو میں جملہ کے متعلق بات ہوتی ہے، اور علم عروض میں شعر و شاعری کے متعلق بات ہوتی ہے، اور علم بلاغت میں لفظی اور معنوی خوبی جملوں کی لفظی اور معنوی خوبی کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ حروف تہجی یعنی الفابیٹس، اکچھر، اس کے متعلق بات ہوتی ہے کس میں؟ علم ہجا میں۔ اور الفابیٹ یعنی اکچھر سے کیا ہم بناتے ہیں؟ حروف تہجی سے الفاظ بناتے ہیں۔ تو علم صرف میں ہم الفاظ بنانا سیکھتے ہیں، الفاظ کے متعلق بات ہوتی ہے، ورڈز کے متعلق بات ہوتی ہے، شبد اکچر سے ہم کیا بناتے ہیں؟ شبد بناتے ہیں نا، الفابیٹ سے ورڈ بناتے ہیں۔ اس کے بعد ورڈ سے ہم کیا بناتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں، الفاظ سے ہم جملہ بنا دیتے ہیں۔ تو الفاظ سے ہم کیا بناتے ہیں؟ جملہ۔ تو علم نحو میں جملہ کے متعلق بات ہوتی ہے، اور علم عروض میں شعر و شاعری کے متعلق بات ہوتی ہے، اور علم بلاغت میں جملوں کی لفظی اور معنوی خوبیوں کے متعلق بات کی جاتی ہے۔ ایک جملہ ہے، اس میں جو ہے اس کی لفظی خوبی کیا ہے اور اس کی معنوی خوبی کیا ہے، یہ ہم جانتے ہیں علم بلاغت میں۔ تو یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے حروف تہجی کے متعلق۔ حروف تہجی کے متعلق ہم کچھ باتیں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم چلتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ تو علم ہجا میں ہم کیا سیکھیں گے؟ علم ہجا میں ہم حروف تہجی کے متعلق بات کریں گے، اور حروف تہجی کے جو ہے اعراب اور ان کے حرکات و سکنات اور ان کے مخارج وغیرہ کو ہم دیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ کہ ان پر جو ہے کون سی حرکت آئے گی، اس کا اعراب کون سا ہوگا، ضمہ فتحہ کسرہ ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے ان کے مخارج کیا ہوں گے، یعنی وہ ہم کس جگہ سے ادا کریں گے، ٹھیک؟ تو یہ ساری باتیں ہم علم ہجا میں جانیں گے۔ تو چلیے ہم علم ہجا کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ حروف تہجی کسے کہتے ہیں اور حروف تہجی کتنے ہیں۔ تو کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں، کون حروف تہجی؟ حروف تہجی کسی زبان کے وہ حروف ہوتے ہیں جن سے الفاظ اور جملے بنتے ہیں، اور جملوں کی ترکیب و تنظیم سے تقریر و تحریر تیار کی جاتی ہے۔ یعنی حروف تہجی مطلب الفابیٹ، اور الفابیٹ سے ہم کیا بناتے ہیں؟ اکچر سے کیا بناتے ہیں؟ ورڈ بناتے ہیں، شبد بناتے ہیں، اور شبد سے کیا بناتے ہیں؟ جملہ بناتے ہیں۔ تو وہ حروف تہجی ہے، ٹھیک ہے؟ حروف تہجی کی کل تعداد کتنی ہے؟ 51۔ 51 اردو میں 51، ٹھیک ہے؟ تو حروف تہجی کل کتنے ہیں؟ 51 ہے۔ اب اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ حروف تہجی کتنے ہیں؟ 51، 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، کچھ مفرد ہیں اور کچھ مرکب ہیں، ٹھیک ہے؟ مفرد کتنے ہیں؟ تو مفرد 36 ہیں، 36۔ اور مرکب کتنے ہیں؟ تو مرکب ہے 15 مرکب ہیں، ٹھیک؟ مفرد جیسے الف، با، تا، سا وغیرہ وغیرہ، یہ سب جو پڑھتے ہیں نا ہم اردو میں، جیم ہے، چے ہے، خے ہے وغیرہ وغیرہ، تو یہ سب کیا ہیں؟ یہ مفرد ہیں۔ اور مرکب جیسے با میں ہم ہا کو جوڑ دیتے ہیں تو کیا بن جاتا ہے؟ بھا۔ اسی طرح پے میں ہم ہے کو جوڑ دیتے ہیں، کیا بن جاتا ہے؟ پھا، ٹھیک ہے؟ جیم میں ہے کو جوڑتے ہیں، یہ آپ بچپن میں پڑھے ہوں گے۔ تو یہ جو مرکب حروف ہے، یعنی ایک با ہے اور یہ ایک ہا ہے، مرکب کسے کہتے ہیں؟ جڑا ہوا، ملا ہوا۔ تو 2 حرف جو ہیں ملے ہوئے ہیں ایک ساتھ، تو اسے مرکب کہیں گے۔ اور یہ الگ الگ ہیں تو یہ مفرد ہے، یہ سب کیا ہے؟ مفرد ہے۔ اور یہ مرکب ہے، یعنی جڑے ہوئے ہیں، 2 حرف کو جوڑ دیا گیا ہے تو یہ مرکب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو انہیں کہیں گے۔ تو اس جیسے کتنے ہیں؟ 15 ہیں، اور اس جیسے یعنی مفرد کتنے ہیں؟ تو 36 ہے، اور کل ملا کر کتنے بنتے ہیں؟ 51۔ تو 51 حروف تہجی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اردو زبان کیسے وجود میں آئی۔ اس میں عربی کے کچھ حروف ہیں، فارسی کے کچھ حروف ہیں، اور ہندی کے کچھ حروف ہیں، اور ان سب کو ملا کر کے جو ہے اردو زبان کو بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھیں گے کہ کون سے حروف عربی کے ہیں، کون سے حروف فارسی کے ہیں، اور کون سے حروف ہندی کے ہیں۔ تو اردو زبان میں عربی، فارسی اور ہندی تینوں زبانوں کے حروف شامل کیے گئے ہیں۔
تو عربی کے کتنے حروف ہیں؟ تو عربی کے 10 حروف ہیں. کتنے؟ 10. سا ہے، ہا ہے، صاد ہے، ضاد ہے، طا، زا، عین، غین، کاف اور حمزہ. اور فارسی کے کتنے حروف ہیں؟ تو فارسی کے 4 حروف ہیں. کتنے؟ 4. اس کے بعد ہندی کے کتنے حروف ہیں؟ تو ہندی کے 3، یہ والے 3 حروف ہیں، ٹے اور ڈال اور رے، اور 15 مرکب حروف. مرکب کون سے؟ جو پڑھے ہوں گے آپ بچپن میں، بے میں ہلا کے بھے، پے میں ہلا کے پھے، تے میں ہلا کے تھے، ٹے میں لگا کر ٹھے، جی میں لگا کر جھے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ جو ہے 15 حروف ہیں مرکب. ٹھیک ہے. تو 15 حروف مرکب کے اور یہ 3 کتنے ہو گئے؟ 18. تو 18 حروف کس سے لیے گئے؟ ہندی کے. یہ خالص عربی حروف ہیں. سے، ہے، صاد، داد جو دیکھ رہے ہیں، یہ خالص عربی حروف ہیں. خالص. ٹھیک، یعنی صرف اور صرف عربی حروف ہیں. اسی طرح فارسی حروف کتنے ہیں؟ یہ آپ دیکھ لیں، 4 حروف ہیں. اور ہندی حروف 3 یہ والے اور 15 مرکب حروف. تو یہ سب ملا کر کے اردو زبان کی تشکیل ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ حروف ایسے ہیں جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. کچھ حروف ایسے ہیں جو فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں. تو عربی اور فارسی یہ دو ڈال، رے اور کھے اور غین دیکھ رہے ہیں، یہ عربی اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح ہندی اور فارسی میں دونوں میں مستعمل، جیسے پے ہے، چے ہے اور گاف ہے، یہ دونوں ہندی اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. یہ حروف ہندی اور فارسی دونوں میں استعمال ہوتے ہیں. ایک چیز اور سمجھ لیں، حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی اور حروف قمری. حروف شمسی کسے کہتے ہیں؟ حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام آ جائے تو لام کو نہیں پڑھیں گے. لام کو نہیں پڑھیں گے. جیسے چراغ الدین، ایک نام ہے چراغ الدین. چراغ الدین. اب غین کو ہم کہاں ملا رہے ہیں؟ ڈائریکٹ دال میں ملا رہے ہیں. چراغ الدین، اور الف لام آیا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. الف کو تو نہیں پڑھیں گے، لام کو بھی نہیں پڑھیں گے. یعنی چراغ الدین نہیں کریں گے، گدین، کیونکہ دال جو ہے حروف شمسی ہے. یہ دال آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حروف شمسی میں سے ہے. یہاں دیکھیے حروف شمسی میں سے، اور حروف شمسی سے پہلے الف لام آ جائے، یہ الف ہے اور لام ہے، تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، دونوں کو نہیں پڑھیں گے. اور حروف قمری سے پہلے الف لام آ جائے تو یہ کتنے ہیں؟ یہ آپ گن لیں، تا ہے، سا، دال، دال، 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14. 14 ٹھو کیا ہے؟ حروف شمسی ہے، اور 14 حروف قمری ہے. دونوں 14 14 ہے. حروف قمری کون کون سے ہیں یہ دیکھ لیں. ہاں، یہ دیکھ لیں 14 حروف ہیں یہ بھی. ان سے پہلے اگر الف لام آ جائے تو الف کو تو نہیں پڑھیں گے، دونوں میں الف کو نہیں پڑھیں گے، لیکن یہاں لام کو پڑھیں گے. جیسے شریف الحق ایک نام ہے، شریف الحق، یہ تھا شریف اور حق، الف لام آیا حق پر. ٹھیک ہے. اور یہ ہا کیا ہے؟ ہا حروف قمری میں سے ہے، اور حروف قمری سے پہلے الف لام آ جائے تو لام کو پڑھیں گے. تو کیا پڑھیں گے؟ شریف یہاں پہ لام کو ہم پڑھ رہے ہیں. اور چراغ الدین میں کیا تھا؟ چراغ الدین یہاں کیا تھا؟ دین، اور دین سے پہلے کیا آیا؟ الف لام. تو یہاں پہ ہم لام کو نہیں پڑھ رہے تھے، ڈائریکٹ دال کو پڑھ رہے تھے، غین کو دال میں ملا رہے تھے. چراغ الدین. اور یہاں پہ کیا ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، لام کو پڑھ رہے ہیں، شریف الحق. تو جہاں بھی حروف شمسی سے پہلے الف لام آ جائے تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے، اور حروف قمری سے پہلے الف لام آ جائے تو الف کو تو نہیں پڑھیں گے لیکن لام کو پڑھیں گے. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ چراغ الدین، صلاح الدین، معراج الدین، کمال الدین، دین جہاں پہ آ جائے تو جو ہے اس کو ہم نہیں پڑھیں گے. یعنی کیا کہیں گے؟ الف لام دونوں کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ اس حرف میں ملا کر کے پڑھیں گے، ماقبل حرف کو. اور یہاں پہ لام کو پڑھیں گے. الف میں تو دونوں کو نہیں پڑھیں گے لیکن لام کو یہاں پہ حروف قمری میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ آج کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.